ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آتنا وأولانا ومرجعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بلدها مغرق خذ بأيدينا سهلنا أشقالنا إمدادكم نذرتكم ما زادكم تردين الدنيا شهادكم جاء في نزلي كتب شهاد عالم مدهرين الخدا نعم سارا بيرغا ملكم بنا رحمة نفس شیطان بنا دے آفی در آفدی واسدے بیان شجدہ جسیا کی واسدے مید بزمی عاشقہ ہم شبز والے رائے حق واسدے میر محب الدین تم صفا کی واسدے دوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام دے واسدے اس پیر کامل رہنما کے واسدے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويتقبل بشرى محمد الأنبار والملك كل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا والوجود وعلى
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و حسنہ پاک بارگاہ عالیہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے توبہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسال واجب الاحترام کرانے اندر بیٹھ کے سنن والیاں سب ماما اور بہنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور حضرات محترم ماہ شوال کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، ماہ ذیقعدہ کا آج پہلا جمعہ المبارک قرآن پاک کے وچوں 3واں سپارہ سورہ بلد اس آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 تے آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور تساں سن کے سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کائنات مینو حق کہن دی اور تانوں سن کے حق دے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج اس جمعہ مبارک دا موضوع مکہ اور مدینہ منورہ اس کی شان بیان اور انشاءاللہ تعالی مختصر وقت کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اس کی فضیلت اور شان بیان کرا گا۔ اس موضوع کو چلان واسطے جس آیا کریمہ کا سہارا لیا ہے اس آیا مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ مینوں اس شہر کی قسم ہے، مینوں اس شہر کی قسم ہے کہ کیڑا شہر ہے جس کی رب قسم اٹھا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شہر کی قسم کھاتی ہے۔ اس شہر کا مراد اور کوئی شہر نہیں بلکہ مکہ المکرمہ کا شہر۔ مکہ شریف میں قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اٹھائی ہے۔ اور ایک گل بڑی قابل غور ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ کی ہے جڑی توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھاتی ہے۔ باقی کے شہر جتنے بھی ہیں یہ بھی اندازے بناؤ اور وہ کیڑی وجہ بنی کی سبب بنیا کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ روح زمین کے اندر بڑے بڑے شہر، ترقی یافتہ شہر، ممالک روح زمین کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ شہر مکہ کا ذکر رب نے کیوں کیا، وجہ کی بنی عرض کیا اے پاک پروردگار
تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے، اس وجہ تو اس شہر کی قسم اٹھائیے؟ جواب آیا نہیں، اس وجہ تو شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ یادہ صفا اور مروا یہ دو پہاڑیاں ہیں جنہوں نے عمرہ کیتا ہے یا حج کیتا ہے وہ حاجی صاحبان، یا جنہوں نے عمرہ کیتا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ صفا اور مروا یہ دو پہاڑیاں ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ آخرہ یعنی یہ میری نشانیاں نے یادہ اس شہر کے اندر صفا نے مروا ہے، یہ قسم اس واسطے کھاتی، یہ قسم اس واسطے اٹھائی، آواز آئی نہیں؟ یادہ یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ نے انہوں کی وجہ تو قسم اٹھائی ہے، آواز آئی نہیں؟ یادہ یہ زمزم شریف ہے وہی وجہ تو قسم اٹھائی ہے، آواز آئی نہیں؟ یادہ مقامی ابراہیم ہے وہی وجہ تو قسم اٹھائی ہے، یادہ نہیں؟ عرض کی تھی والدہ اتنے وہ گھر جس گھر کے اندر تیرا نبی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گیا، سرکار کی ولادت والا گھر مکے شہر کے اندر موجود ہے، یادہ اس گھر کی وجہ تو قسم اٹھائی جا، آواز آئی نہیں؟ یادہ اس شہر کے اندر منام ہے وہی وجہ تو قسم اٹھائی، آواز آئی نہیں؟ یادہ ہے تو مزدلفہ ہے وہی وجہ تو قسم اٹھائی جا، آواز آئی نہیں؟ یادہ کی سبب بنے ہو کہ تو قرآن کے اندر اس شہر کی قسم کھاتی، حالانکہ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں، پروردگار عالم اور کسی کا ذکر نہیں کیتا، اس شہر کا ذکر کی گئی، اس شان کا ذکر کی گئی کہ عرشہ پہ بیٹھ کے تیری قسم اٹھائیا، یادہ وجہ کی ہے، فرمایا میرا قرآن پڑھے جواب مل جائے، مل جائے گا، محبت رکھتے ہو سبحان اللہ کہتا ہے، خالق کائنات نے نشان فرمایا لوگوں پریشان نہیں ہونا، بیت اللہ شریف کی وجہ تو اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی، نہ منالی وجہ تو اس شہر کی قسم اٹھائیے، نہ مزدلفہ کی وجہ تو اس شہر کی قسم اٹھائیے، نہ زمزم کی وجہ تو اس شہر کی قسم اٹھائیے، نہ حضرات دیوار بیت اللہ شریف کی وجہ تو اس شہر کی قسم اٹھائیے، اس وجہ تو بھی قسم نہیں اٹھائی کہ مقام ابراہیم نے، اس وجہ تو بھی قسم نہیں اٹھائی کہ مقام رفعت، اس وجہ تو بھی قسم نہیں اٹھائی کہ حجر اسود موجود، اس وجہ تو بھی قسم نہیں اٹھائی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ نے، یا نبی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا میرا قرآن پڑھو تو پتہ لگ جائے گا، اللہ کا قرآن کھولیا تیمہ سپارہ سورہ بدر، رب نے فرمایا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فرمایا میں اس شہر کی قسم اس واسطے اٹھائیے، اس شہر کی قسم اس واسطے اٹھائیے، وأنت حل بهذا البلد، کیونکہ سونیا تو اس شہر دے وچ موجود، اس شہر کے اندر تیرے قدم لگ گئے، تیرے قدماں دیا کڑیاں لگ گئیاں نے، تیرے قدماں دیا کڑیاں لگ گئیاں نے، تیرے قدماں دیا کڑیاں لگ گئیاں نے، تیرے قدماں دیا کڑیاں لگن دی وجہ دے نال رب نوں اس شہر نال پیار گیا ہے، رب نے ایڈی قسم قرآن جھٹا چھڈی، فرمایا اور کسے وجہ تو نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا تم اس شہر کے وچ موجود ہے، سبحان اللہ، تم اس شہر کے وچ موجود ہے، اچھا بولی کہ ہمارا نہیں اللہ کی قسم، ہائے ہائے کون ہے یا سبحان اللہ، ساری دنیا ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، اور اللہ تعالیٰ کسی کی قسم اٹھانی چاہیے، ساری کائنات رب نے قسم
اٹھانے رب المصطفیٰ کا پیار آیا ترجمہ شبیر قرآن کر لیتے قرآن و حدیث یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور شعر پڑھنا سادہ نہیں اور آپ شعر بھی وہ پڑھنا جنہاں تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو کہنا جائے تک رہے اسے نتو خطورہ کلام نہیں آقا ہوتے ہیں شعر بھی وہ پڑھنا ہے جنہاں تعلق یا اللہ قرآن نہ ہو یا مدینے والے فرمان نہ ہو فرمایا اے میرے پیارے حبیب ساری دنیا میری قسمہ کھاندی ہے میں رب ہو تیری قسمہ اٹھانا میری قسمہ اٹھاندی ہے ساری کائنات مشرق والے میری قسمہ اٹھاندے نے مغرب والے میری قسمہ اٹھاندے نے شمال والے میری قسمہ اٹھاندے نے زمین والے میری قسمہ اٹھاندے نے آسمان والے میری قسمہ اٹھاندے نے رات سرا والے میری قسمہ اٹھاندے نے اے سویا تو والے تیرے والے ساری کائنات میری قسمہ کھاندی ہے میرا بہت تیری قسمہ اٹھانا ساری کائنات میری قسمہ کھاندی ہے میں کب ہو کے تیری قسمہ کھانا رب آنکھیں سونے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا آنکھیں سونے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا اور لوگی میری قسمہ کھاتے میں تیرے قسمہ کھانا اور لوگی میری قسمہ قسم سے واسطے اٹھائیے اس واسطے نہیں اتنے بیت اللہ شریف موجود ہے اس واسطے نہیں اتنے زیادہ موجود ہے اس واسطے نہیں اتنے حجر اسود اس واسطے نہیں اتنے مقام ابراہیم یا اللہ کیوں اٹھائیا فرمایا وَعَلَّكَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ سوڑیا قسم سے واسطے چاہیے اس شہر نسبت تیرے قدمہ نہ ہو رہی اور جتنے توجہ کرنے کا کیونکہ ایک چیز میرا وقت دامن پر گزارش نہیں اور میرے آقا نے تو ہجرت کی تھی تو سرکار کو دینا منورہ تشریف دیا گیا اور جڑی اللہ نے قسم اٹھائی ہے فرمایا نام سے بہار ہے وہ دے شاعر مکہ کی قسم میرے آقا نے ایسا وقت کتنے موجود ہیں سارے مل کے مدینہ منظور دے غلاموں کی پہچان ہے مدینہ منورہ میرے آقا سے موجود ہے اللہ نے قسم اٹھائی ہے بیت اللہ شریف شاہ مکہ میں میرے آقا اس وقت شاہ مکہ میں نہیں میرے آقا کتنے موجود نہیں مدینہ منورہ کے اندر اور میرے آقا کے مدینہ منورہ کے اندر موجود نہیں رب نے شاہ مکہ کی قسم اٹھائی ہے کہ کیا رب نے مدینہ کی قسم اٹھائی ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے مدینہ کی بھی کوئی شان ہے مدینہ کا بھی کوئی مقام ہے قاضی حجاز والدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں فرمایا جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی میرے آقا مکے کو ہجرت کی تھی مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے کیونکہ
میرا آقا اگر مدینے میں جب رب نو مدینے دی قسم تیرے چلن دی قسم، تیرے بیٹھن دی قسم، تیرے اٹھن دی قسم، تیرے کلام کرن دی قسم، تیرے اپنے چہرے کو آسمان دی طرف کرن دی قسم، تیرا چلنا جس وقت تو چلنا تیرے چلن دی قسم، سونے تیرے رب نے تیرے نال اینا پیار کیتا ہے کہ تیرے رب نے تیری ہر ادا کا ذکر قرآن میں بیان فرما ہے۔ قرآن کے اندر بیان فرما چھڑیا حضرات عمران جس وقت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دی گلیاں کے اندر جس وقت چلتے ہون گے یہ منظر جنہوں نے شہر مکہ دیکھے نا اے جڑا نا اعلان حج دے دن لوگ جا رہے ہیں حج کرنے واسطے پتہ کوئی نہیں اسی جا رہے ہیں وہ بلائے کر دے نہیں کرنی کہتے ہیں رکھنی پانے بند کئی بندے ایسے میں کہ نہیں ہر سال درخواست جمع کروا دے اور ریجیکٹ ہو جائے تو کہیں گے کہ تیرے پٹھے پٹھے سودا آنے کا تو صحیح ساتھ دے سبحان اللہ اپنے مستانی بات ہوتی اپنے مقدرہ کی ذات ہوتی ورنہ شہر مکہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آیت کائنات میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ارشاد فرمایا لوکیاں میرے سنی قرآن نہیں پڑھتے او سارو اے جس دن لگنے لگے وہ کسے نے جمعہ نہیں تیرا سنیوں کو ود گے جو مانا قرآن پڑھے جا دنیا کا فرمان بن اگلے مقام دے بیٹا نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو کی شان عطا فرمائی ہے کی مقام عطا فرمایا ہے اور شریف صدقے جا اگر محبت مزہ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے پھر سبحان اللہ کی لڑی نہ مانے عرب شریف صدقے جاوا جتھے بکریاں یار جرا
اگر ایک کسی کو شان پوچھ لی کسی عاشق کو سیدھے سے نشو ہو دوسرے کو نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت فرمائی تو سرکار مدینہ کے اندر تشریف لے کے مکے میں شان ملی میرے آقا کی وجہ سے مدینہ سے شریف لے کے مدینہ جسرت بیماریاں کا کار ہے یہ مدینہ بیماریاں کا کار ہے ہر قسم کی بیماری جسرت کے اندر پائی جاتی ہے جسرت زمانہ ہے کہ بیماریاں کا کار ہے یعنی کہ ہر بیماری یہ سے موجود ہے ہر بیماری بولو سے اس شہر کے اندر موجود ہے ہر بیماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے کے آئے سرکاری کتابوں کے حوالے میرے سامنے رکھے سرکاری کتاباں دسنا شروع کیا سرکاری 15 منٹ لگ گئے اندازہ کرو کہ سرکاری کتاباں پہلے سرکاری کتاباں کے حوالے سنو کیونکہ اسی حضور کے پڑھنے والے اسی تو میرے آقا کی شان کرتے ہیں رپورٹ تو بیان کرا سبحان اللہ کر کے تو سبحان اللہ رک جو کے گل کرنا ہے جڑی نا وہ بات ہوئی نہیں جڑی گل کرنی ہے اپن اندر جو تے کرنی ہے کیوں میں پچھلے جمعے کی گل کی تھی میں ہر جمعے تے گل کر رہا یہ عقیدہ جڑا ہے نا کسی مسجد میں نہیں بنیا میں کسی چودھری کو روکا سے جا کے پڑھیا عقیدہ وہ جڑا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان سبحان اللہ آپ کا گل کو تے کبھی نہیں کی پر یہ گل کرنے اگلے نہیں کہ بات یہ کرنے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے لے کے سارے سبحان اللہ پاک سارے لے آئے یہ نہیں بولے ربوں نہ ملا سبحان اللہ یہ اگر مصیبت بڑی نہیں ربوں نہ ملا سبحان اللہ سنتے دیو دینا اچھا نہیں تو پڑے تو ہوتا ہے وہ بھی اس کو کوشش ہوتی ہے کہ یار قوم نے کافی دفعہ ہمارے جو چیزیں جا رہی ہیں مگر خدا سب ملے کرنے کا وہ بھائی کو سیدھا سلام دیا کو پایا کام لگا سبحان اللہ لیکن پھر تم سنا سی جو ہوگا سارا سامنا کیا کرو آ جائے یہ میرا جڑی میں حدیث پاک بیان کرنے کا توجہ ہوئی سمدائی کتاباں کے حوالے موجود ہے میں حوالے پیش کر رہا ہوں اس بات پر حدیث بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ اس واسطے توجہ ایسا سے کہ میرے آقا دے غلام بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے بیٹھے ہیں سرکار کے نال پیار کرنے والے بیٹھے ہیں آجو حدیث سناؤ اپنے سینے دے اندر مدینے دی محبت دا دیا جلانے تہاڈا مدینے دے نال پیار ہو جائے گا محبت ہو جائے گی او سنیو سانو دے مل جائے مدینے والے دے صدقے نال مل جائے اسی جو نہیں سا ہٹو دے شان ملی سانو دے مقام ملیا او مدینے والے دے صدقے نال ملیا یہ کہی میں بیان کرنا چاہتا حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے ابن ماجہ شریف میں کتاباں دے نام لے لگا تسی اپنے کوڑیاں دے اندر کیڑی جان سنتانی کتاباں دے حوالے آپ احباب دے سامنے پیش کرانا لاؤڈ سپیکر چل رہا اوپر تک آواز آ رہی ہے اسی اپنے لوگ جس میلے دل کرے جس جگہ دے دل کرے جس دن بلا لو اسی آگے کتاباں کھول کے بتا دیا گے جڑی میں روایت بیان کرے لگا ابن ماجہ کے اندر موجود ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ترمذی شریف کے اندر موجود مسند ابی یعلا کے اندر موجود مسند ابی یعلا کے اندر موجود موجود شیوخ کے اندر موجود مسند ابی ذات
روایت موجود ہے، توبۃ الاشراف کے اندر روایت موجود ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث دیاں کتاباں دے نام لے رہا ہاں، حدیث دیاں کتاباں نے اسی صرف بخاری مسلم اور ترمذی کا نام سنیا ہے، ایک دنیا کی کتاباں میں تو سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری حدیث دیاں کتاباں نے توبۃ الاشراف کے اندر یہ روایت موجود، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود، مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت موجود، الکامل کے اندر یہ روایت موجود، توبات ابن صاحب کے اندر یہ روایت موجود، مستدرک امام حاکم کے اندر یہ روایت موجود، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود، نیالۃ الترمذ کے اندر یہ روایت موجود، مسند صحابہ کرام امام الریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اندر ایک حوالہ موجود، اور شریعہ کے اندر ایک حوالہ موجود، شرح سنہ کے اندر ایک حوالہ موجود، دلائل النبوت کے اندر ایک حوالہ موجود، جامع الاصول حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک حوالہ موجود ہے، الحدیث المختارہ کے اندر ایک حوالہ موجود، مشکوٰۃ کے اندر ایک حوالہ موجود، تاریخ بغداد کے اندر ایک حوالہ موجود، تاریخ بغداد کے اندر ایک حوالہ موجود، البدایہ والنہایہ کے اندر ایک حوالہ موجود، اصل اللہ کعبہ کے اندر ایک حوالہ موجود، شمائل ترمذی کے اندر ایک حوالہ موجود، شمائل کے اندر ایک حوالہ موجود، الانوار فی الشمائل اس کتاب کے اندر ایک حوالہ موجود، شرف المصطفیٰ اس کتاب کے اندر حوالہ موجود، وفاء الوفاء اس کتاب کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حوالہ موجود، لطیف المحارج اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود، الوحد الدنیا اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود، زرقانی شریف اس کے اندر بھی حوالہ موجود، بہتر المحافظ اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود، سبل الہدیٰ ان کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبیہ انسان الامور اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، جمع الفوائد اس کے اندر بھی موجود ہے، ہدایت انوار مع الاسرار اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، تاریخ الخامس تاریخ الخمیس اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، رسید رسائل اصول الى شمائل اصول اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، قرآن الاصل اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، فوائد المشہور کے اندر اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، اتحاد المسلم اس کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، سنیا نبی ہماری سردار کتاب حوالہ سے میرے آقا دی محمد سیدھے میں جبرانا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت نعرہ مارو گے تو سینے پاڑ جاؤ ساڑھے سامنے کی سارے کی ہونا ساڑھے کا ساڑھا تو بلارہ سمجھتے کوئی نہیں کرو گا ساڑھے بلارہ میں کوئی نہیں کرو گا ہمارے بدلوں کرنا اسی اللہ آیا تو ماننا نہیں اللہ آیا تو ماننا اتنی کو ساڑھے بام میں بنتے ہیں تو ساڑھے بلارہ میں بھی جانے کا آتے سامنے تو دوسرے ہونا بھی آگ میں اگر اللہ کے بدلوں کرنا جو بچے ہیں کہتے آگے کا سامنے جو اس کو بچے گیا اتنے سبحان اللہ کہنی جو آپ کسی کو چھیڑتے ہی نہیں جنہیں میں کوئی کہنے ہی نہیں اسی حوالے دے دی جانے ہیں اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کی بڑی طریقے سے میرا کچھ دیکھ رہے کہ جو بات ہے میں آپ کو کیا ویڈیو بندے کی نہیں چاہتے ہیں حاجی یہ کبھی بناتے ہیں کہ کوئی دنیا میں شاہی کتابیں کا حوالے دیتے ہیں سرکار کی جو نہ کو بیان کیا کہ سرکاری دے کے شاہیہ کا کام کہا گیا ہے سرکاری کتاب الاخبار فی وفات المختار ایک سرکاری کتاب ہونا مشہور ہے سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
مدینہ منورہ تو ہجرت کے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے کون آنے والی امام دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لے کے آئے ہیں فرماتے ہیں ابن یسرب ہر بیماری ہر مصیبت کا آڑے ایتھے تعاون دی بیماری ایتھے یلقام دی بیماری ایتھے حضرات جیون کا پھوڑیا پھرسیاں دی بیماری ایتھے بخار دی بیماری ہر جسم دی بیماری یہ سب کے اندر موجود ہے جدو کون ہے دیوانے جو شریف لا کے آئے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں فرماتے ہیں لما قام اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطعم منها كل شيء فرمایا اے میرے معبود غلامو جب مدینہ منورہ کے اندر امام الانبیاء تشریف لا کے آئے ہیں میرے آقا نے مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھی آئے میرے آقا نے قدم رکھن دی برکت دے نال اللہ پاک نے مدینے دی ہر شے نو روشن کر چھڈیا مدینہ دی ہر شے نو ایک دی شے نہیں فرمایا کل شے ہر شے کلو جمع کلو اینے ادھر ہے شکل خراب کرتا کلو شے ہر شے کے نا اور روشن کرنا سبحان اللہ اور جو بیماریاں سی وہ تو پاک دے نہ سکیا پھر مدینہ شفا دا کر سبحان اللہ مدینہ شفا دا بدنا آ مدینہ مدینہ شفا دا تے اساں تے نہیں ویکھیا بس ہر منظر ویکھی سبحان اللہ تے جدوں صحابہ نے ویکھیا او منظر تے صحابہ ضرور کہندے ہون کہ عجب لمب پڑے ہیں بہار مدینہ عجب رنگ پڑے ہیں بہار مدینہ عجب رنگ پڑے ہیں بہار جڑے مدینے والے پڑھنے والے بیٹھے ہو کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہی چاہیے پتہ نہیں کہڑے کدی دعا قبول ہو جانے کدے صدقے نال حاضری ہو جانے سینے دا زور لا کے سارے نے پڑھنا ہے جو رب پڑھے ہیں میری آگے عجب رنگ پڑے عجب رنگ پڑے مشکے آئے مرادہ پا جاؤ اپنی زبان کو بنانے اللہ واڑیاں مرادہ پوریاں کر دے محبت نال مل کے پڑھ لو عجب رنگ پڑے عجب رنگ پڑے
آج میں لگا میں حضور کو ملن واسطے اگر 3 دن ہوئے یہ مٹی جڑی ہے نا حضور دی قبر حضرت تے پئی ہوئی جڑی مٹی ہے نا وہ رنگ نہیں بدلیا جیسے ہمارے جس نے جو حضور کے کو سنیا کہ حضور میرا راستہ آج سارے رونا شروع کر دیتا مولا علی نے کھڑے آپ کہ جا کے حضور کے مثال پر میں حضور کو ملنا واسطے آیا مل گیا پنڈا کو اٹھنا میں نے حدیث پیش کرا حضور میں ملنا مل کیوں فرمانے مصطفی ماں بین قبری و مقبری روضۃ من زیادۃ الجنہ فرمایا جیڑا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان دے وچ آ گیا وہ سمجھ لے جنت دے وچ آ گیا جیڑا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان دے وچ آ گیا سمجھ لو جنت دے وچ آ گیا فرمایا اے حضور دی رہتا ہے حضور دی بزار کو بات کی کو بنا تو میں کو پینڈو کو دیہاتی ان کو تو سننا تو بات نہیں راج کا مولوی کا لوگ کا بھروسہ نہیں میرے آقا سے آقا بیٹھے کسی بھی دنیا میں وہاں سے گلا نہ یہ نہ کہ سنیا نہیں سارے ادھر بیٹھے کہ بیٹھے مولا خدا کی خدا نے آ کے جب مطلب نبی پاک نے فرمایا انا مدینہ تو یہ بھی بات تو باب ہوا ہے کہ مائدہ اللہ کے علی تو بات علم نہ ہوئی نہیں نہ شاہ دل اس کا دروازہ ہے انا مدینہ تو علم کی بات ہے میں نے شاہ کے علی اس کا دروازہ مولا نے خود لے گیا ہے جس وقت مولا من خدا شیر خدا کو لے گیا ہے حضور نے خدا کو رکھا تھا وہ بڑا خدا کو کہ نہ سنیا میں کام نہیں میں بولو تو میں نہیں آیا میں اللہ کا قرآن پڑھ کے میں نہیں آیا میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا خالق کائنات نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا اللہ نے فرمایا میرے یاد موے تے آ جاؤ میرے یاد موے تے آ جاؤ جب اپنی جاناں دے تے ظلم کر لو اپنی نفساں دے تے ظلم کر لو پھر ہو کے دن آ جے میرے یاد موے تے آ جاؤ جے میرا یاد تواڈی سفارش کر دے مطلب گناہاں نو معاف کر دے نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ملاد دی زیارت کر دے نالے حق دے کر دے نہیں ہے کو اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے تو ہمارا یا رسول اللہ زبردستی جتنا پڑھنا نا انہیں پوری مدد کرنا پڑھنا جتنا اور زیادہ پڑھنا نہیں ہے تو اللہ اکبر رسول اللہ نہیں ہے تو دنیا میں ہمارا یا سیدی یا رسول اللہ نہیں ہے تو دنیا میں ہمارا یا
یار تواڈی سفارش کرتے میں تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا اے قرآن پڑھ کے آیا ہاں تے سونیا تسی اس مینوں جگہ دے تے ملے نہیں ہن دسو میں کدھر جاواں گا اے تے وچوں آواز آوے کدے وہ پھیرا جاتے فرمایا اے میرے روزے تے آن والے گناہاں نوں پٹا جائے کہ روڑ والے جا ٹر جا اللہ نے تیرے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا اللہ نے تیرے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا کچھ میرا تو معاف کر چھڈیا نعمت ہو گیا اللہ تبارک و تعالی خوب بھی سے نصیب فرمائے ہمارا توفیق اللہ اللہ